هم جاي استحکام بجټ چې کوم دی پېښ شوی دی په هغه کې یو خو پکې د باجوړ نوم نشته، بل د باجوړ نه هټ کې دا ټول کې بي کې زمونږ پښتانه زمونږ غرونه دي، که باجوړ نه دي خو زمونږ غرونه دي که نه، زمونږ د کلمې غرونه دي، زمونږ سره کلمو په یو هغه باندې د یو نبي علیه السلام بندگان یو او یو دغه د یو پښتانه یو. السلام علیکم، میں ہوں مومنہ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذرا سوچیے. مبارک زیب جو باجوڑ کے ڈسٹرکٹ سے الیکٹ ہوئے، جو ریحان زیب کے بھائی ہیں، جن کو باجوڑ کے عوام نے کافی زیادہ ووٹ دے کر انہیں ممبر آف دی پارلیمنٹ بنایا ہے، وہ اس وقت پولیٹیشین ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس سے کافی زیادہ کرٹیسزم کریٹ ہوا سوشل میڈیا پر. سب سے پہلے انہوں نے بات یہ کی کہ آپریشن عزم استحکام کا جو بجٹ منظور ہوا ہے اس میں باجوڑ کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ انکلوڈیڈ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات سوشل میڈیا پہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی بجٹ نہیں تھا، یہ ایک ملٹری آپریشن ہے جو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے بلوچستان اور KPK میں. دوسری جو بات تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ کافی جو بحث چھڑی جس میں ان کی پولیٹیشین ایز اے سیاستدان بھی ان کو کرٹیسائز کیا گیا اور ان کی نالج پر بھی ان کو کرٹیسزم ملا. لیکن آج ہم کچھ سجیشنز دیں گے کہ ایک اچھے سیاستدان کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں یا کون سی ایسی اسکلز ہوتی ہیں جو ایک اچھے سیاستدان میں ہونی چاہیے. سب سے پہلے اور اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایڈیکیٹس اور رولز اور ریگولیشنز پتہ ہونے چاہیے سیاست کے یا ایک سیاستدان کے کیا ہوتے ہیں. اگر آپ سیاست میں انوالو ہے اور آپ پولیٹیشین ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا. لیکن سیاست کے علاوہ بھی آپ کو جو پاکستان میں ایشوز چل رہے ہیں، جو کرنٹ افیئرز ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا سٹوریز ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر کوئی ایشو ہے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے یا کرنٹ افیئرز ہے جس میں آپریشن عزم استحکام کی مثال لے لیں یا کوئی اور ایشو ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں نالج ہے تو آپ پتہ کریں کہ یہ اس کے پیچھے پورا پروسیس کیا ہے، پروسیجر کیا ہے. صرف ایک بات سے آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا جب تک آپ اس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن یا ریڈنگ نہیں کرتے. کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ ایشو ہے کہ ہم غلط چیز جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں سامنے سے اور ہم پھر لگا بھی دیتے ہیں اسٹیٹس سے، وہ اپروو بھی نہیں ہوتی کہ آیا یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. تو اس کے لیے جو اگر آپ پولیٹیشین ہیں پھر تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ایک دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو جیو پالیٹکس کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے. آپ صحیح ہے پاکستان کے مسائل تو آپ کو پتہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو ریڈ کر رہے ہیں، آپ کو پاکستان کے مسائل کے بارے میں پتہ ہے تو آپ جیو پالیٹکس کے بارے میں انفارمیشن لیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو ریلیشن شپس ہیں جو کنٹریز کے آپس میں کیسے ہوتی ہیں، فارن افیئرز ہوتے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. یہ چیز بھی جو ہے یہ تو بیسک چیز ہے کسی بھی پولیٹیشین کے لیے. وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ کسی ڈسٹرکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ اگر فار ایگزامپل اس میں آپ کو کوئی ایشوز فیس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی مسائل جو ہیں وہ پہلے بھی کسی ملک میں ہو چکے ہیں، تو آپ جو ہے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اگر اس کو ہینڈل کیا، اچھی اسٹریٹجیز اپنائی تو آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ ان کی پالیسیز کو اپنے ڈسٹرکٹ میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے کافی افیکٹو ثابت ہوگا. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو جو لینگویج ہے اس پہ کمانڈ حاصل کرنی چاہیے. اب پاکستان کی اگر ہم قومی زبان کی بات کرتے ہیں وہ اردو ہے. اب وہ ڈبیٹ الگ ہے کہ کیوں اردو ہے اور وہ بالکل الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ پاکستان کے اگر پولیٹیشین ہیں اور آپ کو اگر اردو نہیں آتی، آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، تو کچھ لوگ اس چیز کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ کیوں اگر نہیں آتی اردو تو نہیں آتی. اردو آنے نہ آنے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں کوئی مسائل آ رہے ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں وہ لوگ، تو آپ کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ آپ ان مسئلوں کو پارلیمنٹ اور حکومت کے سامنے پریزنٹ کریں. اور وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لینگویج پہ کمانڈ ہو. اگر آپ غلط اردو بول رہے ہیں اور آپ صحیح طریقے سے اپنے جو مسائل اس کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے تو مسائل کے حل کیسے پاسبل ہیں. لینگویج کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن اسکلس. کمیونیکیشن اسکلس بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. وہ تو اگر کمیونیکیشن اسکل کی بات کرتے ہیں وہ تو ہر ایک پروفیشن میں بہت انپورٹنٹ ہے، لیکن پولیٹیشین کے لیے انپورٹنٹ یہ اس لیے کیونکہ وہ سب سے پہلے جو اپنی عوام ہوتا ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بات کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کو ریفر کر رہا ہوتا ہے. اور ایک جو ہے وہ گورنمنٹ میں یا ممبر آف پارلیمنٹ ہے تو وہ پارلیمنٹ میں بات کو پریزنٹ کر رہا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں، آپ اچھے سے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں اپنے کمیونیکیشن اسکل سے، تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اگر ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن ان کی کمیونیکیشن اسکلس بولیں گے وہ بہت بیسٹ ہے. ایک اور اہم چیز جو مبارک زیب جیسے پولیٹیشینس کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ کا بیک گراؤنڈ پالیٹکس کا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خیر آپ اپنی ایسی ٹیم ہائر کریں جن کو نالج ہو چیزوں کے بارے میں، جو آپ کو کرنٹ افیئرس کے بارے میں بتائیں، جو آپ کو پالیٹکس کے بارے میں بتائیں، جو آپ کو بتائیں کہ چیزوں کو کس طرح حل کرنا ہے، پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے. تو یہ جو ٹیم ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. ایک اور اہم جو چیز ہوتی ہے وہ کسی بھی پولیٹیشین کے لیے ضروری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو انٹریکشنز ہوتی ہیں، جو ریلیشنز ہوتے ہیں دوسرے پولیٹیشینس کے ساتھ وہ اچھے ہونے چاہیے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریلیشنز ہیں آپ کے دوسرے پولیٹیشین کے ساتھ، پالیٹکس الگ جگہ ہے لیکن وہ ریلیشنز اگر آپ کے اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، تو یہ بھی ایک پولیٹیشین کی بہت جو اچھی اسکل ہوتی ہے. ایک اور اہم چیز جو ہے وہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بجٹ ہے وہ آپ کو الوکیٹ کیا گیا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کے لیے یہ ہے، تو آپ ان فنڈس کو افیکٹو طریقے سے استعمال
कैसे करना है ये भी एक पॉलिटिशियन को पता होना चाहिए। अगर आपको वो जो उस टाइम आपकी जो ज़रूरत क्या है, या आप शॉर्ट टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप किस तरह उसको एलोकेट करते हैं। एक तो चीज़ ये होती है कि आप जल्दी जल्दी उनको ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपको अगले इलेक्शन में दोबारा इलेक्ट किया जाए, जो सामने नजर आने वाला काम होता है। और लॉन्ग टर्म तरीके से आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इकोनॉमी के बारे में भी एम होना चाहिए कि अगर आपके मुल्क में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट कितना है, या जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इनके जो बेसिक नंबर्स होते हैं, इसके बारे में भी एक पॉलिटिशियन को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जरूरी इसलिए नहीं है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट को लीड करें, वो इसलिए भी है क्योंकि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपको ये जो इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, या जो बजट एलोकेशन होती है, या किसी भी इकोनॉमी में उस वक्त का क्या रेट चल रहा है, क्या परसेंटेज आपके डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, क्या हालात नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, अगर ये आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से पॉलिसीज को भी, या इकोनॉमिक पॉलिसीज हो वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आखिरी और सबसे अहम और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विजन, एक पॉलिटिशियन का विजन क्या होता है। विजन ये कि आप देख रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को कि अगर मैं यहाँ पे जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का फ्यूचर क्या है, मेरे दिमाग में क्या, मैंने एक आइडिया सोचा हुआ है, मैंने क्या एक इमेजिनेशन सोची हुई है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ऐसा होना चाहिए, या ये पॉलिसीज में इंप्लीमेंट करूंगा, इस तरीके से बजट को एलोकेट करूंगा, इस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करूंगा, तो क्या असरात होंगे, इसके क्या एडवांटेजेस होंगे और डिसएडवांटेजेस होंगे। तो जो विजन होता है वो बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास विजन नहीं है तो जितनी सारी स्किल्स मैंने आपको बताई हैं उसका फिर कोई फायदा नहीं।